میرے عزیزو، ہمارا خدا بھلا ہے اور وہ ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے جو ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں کہیں پر بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی لازوال محبت اور اس کی پدرانہ شفقت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا اور صلیب پر بلیدان کر دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرا اور آپ کا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کریں۔ خداوند اپنے خدا سے پیار اور محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کریں، محبت کریں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے محبت کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر بلیدان کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں، آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں سے محبت ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ مقدس یوحنا رسول جو محبت کا رسول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اور خدا جو محبت ہے وہ اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 8 باب اس کی 28ویں آیت میں، ہم کو معلوم ہے کہ خدا کے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کے ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ آگے رومیو 8 باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ میرے عزیزو، میں اور آپ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے خدا کے لوگ ہیں۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے ہم بھی اس سے پیار کریں، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحت ایک ایسی زندگی کا نام ہے جو ہم مسیح میں گزارتے ہیں۔
اور جب ہم مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرا مسیح ہے. مطلب کہ میں دولت، شہرت یا عیش و عشرت کے لیے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ میری زندگی کا مقصد محبت، عبادت اور خداوند کی خدمت کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح میں ہم رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، جب ہم خدا کی محبت کا ثبوت ہم دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح زندہ ہے. ہاللیلویا. مل کر بولے مسیح خداوند زندہ ہے. مسیح خداوند زندہ ہے. اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ بھی عبدالآباد تک زندہ رہے گا. آمین. ہر وہ فرد جو اس میں ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اور اس میں قائم رہتا ہے، وہ مسیح خداوند اس میں زندہ رہتا ہے. میں ایک بات سیکھ رہا تھا کہ جیسے انگور کا حقیقی درخت خداوند یسوع مسیح ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. جیسے انگور کے درخت میں ایک ڈالی قائم رہتی ہے اور وہ بہت سا پھل لاتی ہے، بالکل اسی طرح سے میں اور آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگی سے بہت سا پھل لا سکتے ہیں. جیسے ایک ڈالی انگور کے درخت میں قائم رہتی اور بہت سا پھل لاتی ہے، ڈالی انگور کے درخت سے اپنی نشو و نما کے لیے خوراک اور زندگی حاصل کر کے اس میں قائم رہتی ہے، بالکل اسی طرح سے میں اور آپ بھی دعا میں وقت گزار کے اس کا کلام پڑھ کر اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچا کے اس کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ کے اس کے ساتھ یگانگت کو مسلسل قائم رکھنے کے وسیلہ سے خدا میں رہتے ہوئے مسیح میں بہت سا پھل لا سکتے ہیں. ڈالی صرف اسی صورت میں پھل لا سکتی ہے کہ وہ انگور کے درخت میں قائم رہے. آج میں اور آپ خدا سے پیار کرتے ہیں. آمین. ہمارے پیار کا، ہماری محبت کا ثبوت کیا ہوگا؟ ہم بھی اس میں قائم رہیں گے اور بہت سا پھل لائیں گے، کیونکہ مسیحت محض عقائد، قوانین اور ضابطۂ عمل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ مسیحت ایک ریلیشن شپ ہے. مسیحت ایک خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے، بلکہ مسیحت محبت کی شریعت کے تحت بسر کی جانے والی زندگی کا نام ہے. مسیح خداوند نے اپنی تمام شریعت کا خلاصہ ان الفاظوں میں کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر. اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی محبت کر. سو میرے عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی خدا سے پیار کرتے ہیں. خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا ہے، اور ہماری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ خدا کے ساتھ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے روح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اور
روح کے پھلوں کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، ایمانداری اور پرہیزگاری ہے۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے 50 دن بعد، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن بعد شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا اور انہیں قوت اور دلیری سے معمور کر دیا اور ان کی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم روح کو اپنی زندگی میں موقع دیں، روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ ہم خدا میں رہتے ہوئے قوت اور دلیری حاصل کریں اور پھر اس کی گواہی دینے والے بن سکیں اور اپنی زندگی سے روح کے پھل کو پیدا کر سکیں۔ آج ہم محبت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم بات کریں تو روح کا پھل محبت ہے، روح کا پھل محبت ہے۔ اور اگر ہم روح کے 9 پھلوں کو 3 حصوں میں منقسم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو ان تین کا جو حصہ ہے، ان روح کے پھلوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ روح کے 9 پھل ہیں۔ کتنے پھل ہیں؟ کتنے پھل ہیں؟ پہلے 3 پھل کون سے ہیں؟ روح کا پھل محبت، خوشی اور اطمینان ہے۔ جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ روح کے 3 پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان 3 پھلوں کا تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے۔ ان 3 پھلوں کا تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے، یعنی محبت، خوشی اور اطمینان۔ اگر ہم روح القدس کو اپنی زندگی کا اختیار دیں گے تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق محبت والا ہوگا، خوشی والا ہوگا اور اطمینان والا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم روح کا پھل محبت، خوشی اور اطمینان اپنی زندگی میں لیں، اپنی زندگی سے پیدا کریں، تاکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے خدا سے محبت کریں۔ تو روح کا پھل محبت ہے۔ جب ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو ہماری زندگی میں یہ جو 3 پھل ہیں، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ محبت، خوشی اور اطمینان والا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو 3 پھل ہیں وہ کون سے ہیں؟ تحمل، مہربانی اور نیکی۔ ان 3 پھلوں کا تعلق انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ پہلے 3 پھلوں کا تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے، اور انسان کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ محبت والا، خوشی والا اور اطمینان والا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر 3 پھل ہیں، ان کا تعلق انسان کا انسان کے ساتھ ہے، اور یہ تعلق کیسا ہے؟ تحمل والا، مہربانی والا اور نیکی والا۔ دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق تحمل، مہربانی اور نیکی کی وجہ سے مثالی تعلق ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم روح کے ان پھلوں کو اپنی زندگی سے پیدا کریں۔ خدا کے ساتھ ہماری محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں روح کے پھل کام کریں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری محبت کا ثبوت یہ ہوگا
کہ ہم خدا میں پھلدار زندگی گزاریں گے، ہم مسیح میں قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی سے روح کے پھل پیدا کریں گے۔ اگر تو ہمارا تعلق خدا کے ساتھ محبت والا، خوشی والا اور اطمینان والا ہوگا تو اس سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ اگر ہمارا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ تحمل والا ہوگا، مہربانی والا ہوگا، نیکی والا ہوگا تو اس سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو 3 پھل ہیں، کون سے پھل ہیں؟ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ ان تینوں کا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اس کا تعلق شخصی ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اگر ہم مسیح میں قائم ہیں تو ہماری زندگی پھلدار ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ایمانداری، ہاللیلویا، اس کے بعد حلم یعنی حلیمی، اور اس کے بعد پرہیزگاری ہوگی۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ محبت، خوشی اور اطمینان والا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق تحمل، مہربانی اور نیکی والا ہے، اور اپنے ساتھ ہمارا تعلق ایمانداری، حلیمی اور پرہیزگاری والا ہے، تو اس سے خدا کا نام جلال پائے گا، اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، خدا اسے کبھی بھی مشکل میں، مصیبت میں یا پریشانی میں نہیں رہنے دیتا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ روح کا پھل محبت، ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں سے محبت ہے۔ جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور ہماری زندگی سے روح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اس میں خدا کا نام جلال پاتا ہے۔ اگر ہم ان روح کے 9 پھلوں کے گچھے کو دیکھیں تو اس گچھے میں سے سب سے پہلا جو پھل ہے وہ محبت ہے۔ ہمارا خدا محبت ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ محبت کریں۔ آج اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے یہ محبت ظاہر ہونی چاہیے، یہ محبت ہماری زندگی سے نمایاں ہونی چاہیے۔ اور ہماری زندگی سے محبت کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے؟ جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں، تب ہماری زندگی سے خدا کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ روح کا پھل خدا کی محبت ہے، اور روح القدس سے مامور ہر فرد خدا تعالیٰ کی محبت کا پھل پیدا کرتا ہے، جو کچھ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم روح کے پھل محبت کو اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ ہم خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں گے، ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہماری زندگی میں دعا کرنے کی خواہش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے پیار نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے اور خداوند یسوع مسیح خدا سے پیار کرتے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس زمین پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت
دعا میں گزارتے تھے۔ جو بھی شخص خدا سے پیار کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کا مطلب اس کے ساتھ مسلسل رابطہ اور بات چیت ہے۔ محبت کیا ہے؟ خدا کے ساتھ دوستانہ ایک رشتہ قائم کرنا، پھر مسلسل صرف ہفتہ، اتوار، پیر نہیں، بلکہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پھر اتوار، یعنی مسلسل کی جانے والی گفتگو، یہ خدا کے ساتھ محبت ہے۔ اور زبور 109 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، میں تو بس دعا ہی کرتا رہوں گا۔ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں روح کا پھل محبت ہے، تو روح کا پھل محبت ہماری زندگی میں اس بات کی خواہش کو پیدا کرے گا کہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تو آج ضرورت ہے کہ ہم روح کے پھل محبت کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آسمانی باپ کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کی بہترین مثال مسیح خداوند سے ہمیں ملتی ہے۔ مسیح خداوند کبھی پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، ہاللیلویا۔ ہم پچھلے دنوں پہاڑ پر گئے ہوئے تھے دعا کے لیے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہم نے مخصوص کیا، اور وہاں پاسٹر نعیم لال اور میں کچھ دوستوں کو لے کر وہاں پر جاتے اور دعا میں وقت گزارتے ہیں۔ اور جب بھی ہم وہاں پر جاتے ہیں ہم ایک نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے پہاڑ پر جا کر دعا کرتا تھا، خدا کی حضوری کس طرح سے موسیٰ پر نازل ہوتی تھی اس پہاڑ پر۔ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند خدا سے پیار کرتے تھے، اس لیے مسیح خداوند کبھی پہاڑ پر چلے جاتے دعا کے لیے اور کبھی ویرانوں میں چلے جاتے۔ خداوند یسوع مسیح کبھی جھیل کے کنارے دعا کرنے چلے جاتے اور کبھی گتسمنی باغ میں دعا کے لیے چلے جاتے۔ خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، وہ مختلف شہروں میں جاتے تھے، منادی کرتے تھے، اور مسیح خداوند نے ہر شہر کے اندر ایک دعائیہ مذبح بنایا ہوا تھا، دعا کے لیے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی۔ کبھی وہ گتسمنی باغ میں، کبھی وہ پہاڑ پر، اور کبھی پترس کی کشتی میں۔ ہاللیلویا۔ تو آج مسیح خداوند کی مثال ہمارے لیے یہاں پر ہے کہ خدا سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں۔ اس کے بعد روح کا پھل محبت ہماری زندگی سے کچھ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ پھل کلام کے مطالعہ کی خواہش پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی قدرت کو جانیں، خدا کی محبت کو جانیں، اس میں قائم اور مضبوط رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پھلدار گزارنے والے بن سکیں۔ خدا محبت ہے اور اس نے ہمیں اپنا الہامی کلام بخشا ہے جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ یہ خدا کی محبت کا ثبوت ہے۔ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہوگی،
خدا کے کلام کو پڑھنے کی خواہش ہوگی، خدا کے کلام کو سیکھنے کی خواہش ہوگی، خدا کے کلام پر عمل کرنے کی خواہش ہوگی، خدا کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی خواہش ہوگی۔ اور پھر داؤد کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ اصل ہو آج حالات بڑے خراب ہیں، ہم کہتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، علاقوں کے اندر بڑی افراتفری ہے، بڑی بے راہ روی ہے۔ میں اس کا سلوشن دیکھ رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم وفادار تھا، ہاللیلویا، اگر سارا خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو اس کی اولاد بھی آگے وفادار تھی، وہ خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لکھا ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ آج میں اور آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، آج میں اور آپ خدا سے پیار کریں گے تو ہماری اولاد بھی وفادار ہوگی، وہ بھی خدا پرست ہوگی، وہ بھی خدا ترس ہوگی۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روح کے 9 پھلوں کو اپنی زندگی میں پیدا کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ پہلے جو 3 پھل ہیں ان کا تعلق انسان کا کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ اور خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ محبت والا۔ محبت والا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ وفادار، اس کے ساتھ تابع دار ہے، اس کی تابع داری کرنا۔ اور محبت والا جو تعلق ہے یہ دعا والا تعلق ہے، یہ خدا کے کلام کو پڑھنے والا تعلق ہے، یہ رفاقت والا تعلق ہے، یہ عبادت والا تعلق ہے، یہ خدمت والا تعلق ہے۔ اور پھر دوسرا جو فروٹ ہے خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ خوشی والا ہے، مجبوری والا نہیں ہے نا؟ اکثر ورشپ کرتے ہوئے کہتے تالیاں بجاؤ، زور سے بجاؤ۔ میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کسی کو نہیں کہنا پڑ رہا تھا، ہاں؟ سارے خوشی سے خداوند کی عبادت میں، خوشی سے خداوند کی ورشپ میں زور سے تالیاں بجا رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے، خوشی سے گا رہے تھے۔ کسی کو بھی یہ نہیں کہنا پڑ رہا تھا اور زور سے، خوشی سے۔ خدا کے ساتھ تعلق محبت والا ہوگا، ہم دعا کی طرف جائیں گے، ہم کلام کی طرف جائیں گے۔ خدا کے ساتھ تعلق خوشی والا ہوگا تو ہم روح اور سچائی سے گائیں گے، ہم روح اور سچائی سے بجائیں گے اور خداوند کے لیے گائیں گے، مجبوری سے نہیں۔ پادری صاحب نہیں کہے گا کہ آجو عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ ہمیں خود فکر ہوگی کہ اب چرچ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ خوشی والا تعلق، محبت، خوشی اور پھر اطمینان والا۔ اور اطمینان والا تعلق کون سا ہے جی؟ اطمینان والا تعلق یہ ہے کہ مطمئن ہے، پاوے کرسی ملی ہے یا پاوے نہیں ملی ہے، پاوے جگہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ آج مطلب اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اطمینان والا، محبت، خوشی اور اطمینان والا تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد تحمل، یہ تعلق انسان کا انسان کے ساتھ ہے۔ اکثر کہتے نہیں یار تھوڑا تحمل کر رہا ہے، کہتے نا اکثر بیٹیوں کو بھی کسی چیز کی جلدی ہوتی ہے نا، پاپا جی بس، ہے نا، ماما جی آج ابھی اسی وقت، ہنے ہی، ہے نا، یہ لفظ نہیں ہنے ہی ایسے کہتے ہیں سر،
ابھی اسی وقت، تو خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق، اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ دوسروں کے ساتھ کیسا تعلق؟ تحمل والا، پھر اس کے بعد مہربانی والا، دھوکے بازی والا نہیں، دغا بازی والا نہیں، بلکہ مہربانی والا۔ اس کے ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی والا، اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ تو انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تحمل، مہربانی اور نیکی والا ہے۔ اس کے بعد اپنا تعلق جو اپنے ساتھ ہے، کہتے ہیں نا جیانو پڑھ دے ہو کدی اپنے آپ میں ہی پڑھو، ہے نا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دوسرے کی آنکھ کا کیا دیکھتا ہے، اور اپنی آنکھ کے، یعنی وہ شتیر کہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا؟ بزرگوں نے دیکھا ہوگا، بچوں نے دیکھا ہے کبھی؟ جیسے یہ چھت ہے، اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا لکڑی کا پیس ہے نا، جیسے گارڈر کے اندر وہ شتیر۔ تو یسوع مسیح نے کہا اپنی آنکھ کا ہمیں شتیر نہیں نظر آتا، لیکن دوسروں کی آنکھ کا۔ تو اس لیے اپنے آپ پر غور کرنا، اپنے ساتھ اپنا تعلق ایسا ہے ایمانداری والا۔ ایمانداری خدا کے ساتھ، حلیمی، فروتنی، انکساری، عاجزی۔ لکھا ہے روئے زمین پر سب آدمیوں میں سے زیادہ حلیم کون تھا؟ موسیٰ تھا۔ اور موسیٰ کے ساتھ خدا کیسے باتیں کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ آج خدا چاہتا ہے میرے لوگ حلیم ہو جائیں، فروتن ہو جائیں۔ اپنے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ایمانداری والا اور حلیمی والا ہے۔ اچھا، میں غور کر رہا تھا، موسیٰ روئے زمین پر حلیم آدمی تھا۔ آج کم سے کم پوری دنیا میں نہ صحیح اپنے محلے سے تو سی حلیم ہوئی ہے نا، محلے سے نہ صحیح اپنے گھر سے ہی ہو رہی ہے۔ حقیقت ہے خدا حلیم اور فروتن شخص کو برکت دیتا ہے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پرہیزگاری کے تعلق سے بھی بائبل مقدس ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہے کہ اگر ہم پرہیزگار ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم پھلدار زندگی گزاریں ہیں، اور پھلدار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں خدا کی کلام کا مطالعہ کرنا اور خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا ہے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور زندہ خدا کے حضور اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنی طاقت سے، اپنی لیاقت سے، اپنے روپے پیسے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم خداوند کی محبت میں قائم رہتے ہوئے، جڑ پکڑتے ہوئے، مضبوط ہو کر اس میں پھلدار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا راستہ گرچہ بڑا تنگ ہے، ہر قدم پر لگے وہ میرے سنگ ہے، رہنما ہو میں تو کچھ بھی نہیں، رہنما ہو میرا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔
छोड़ना है मुझे, वो दीवाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, वो दीवाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा, यकीनन हम नाज़री के सिवा कुछ भी नहीं। अगर हम फल लाना चाहते हैं, अगर हम उसमें कायम रहना चाहते हैं, तो हमें उसके हुक्मों पर भी अमल करना होगा। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आँखों को इसी तरह बंद रखें, अपने सरों को झुकाए रखें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें जिस खूबसूरत अंदाज में खुदा उनके खादिम ने। ए आसमानी पिता, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद जी, तमाम वक्त के लिए मेरे खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद जी। ए खुदावंद जी, आज के कीमती लम्हों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब आसमानी पिता, जो मेरे खुदावंद जी हमें हर हाल में मेरे खुदावंद जी हमारे साथ रहते हैं, मेरे खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद जी। मिट्टी के गाल से लेकर आप अब तक हमारे हादी रहनुमा बने रहे, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद जी, वर्शिप में आपने खुदावंद जी खूब मेरे खुदावंद जी हमें अपने रूह से मामूर किया, और मेरे खुदावंद गाने वाले गलों को मेरे खुदावंद रूह के मसा से लबरेज किया, और जब वो गाते तो मेरे खुदावंद जी आपका रूह का पर ठहरा रहा। मेरे खुदावंद जी, आपकी anointing यहाँ के जान पर रुकी रही मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद, बजाने वाले हाथों को आपने खूब अपने जलाल इस्तेमाल कर लिया मेरे खुदावंद जी, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे खुदावंद, जब वक्त कीमती आया कि हम आपके कलाम को सुने मेरे खुदावंद जी, तो आपने इससे पेश करके आपका बंदा आपके कलाम को मेरे खुदावंद जी हम तक पहुंचाए। आपने हमारे दिलों को मोम कर दिया मेरे खुदावंद जी, ताकि पाक कलाम की गहरी चोट हमारी जिंदगियों पे लगे, हमारे दिलों पे लगे, और आज भी हमारी जिंदगियों में जिस बात की कमी हमें अपने कलाम के वसीला से मेरे कलाम को पूरा करें मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद जी, आपने अपने बंदा को भरे हुए बादल की तरह बरसाया मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदा, जंगी सूरमा की तरह इस्तेमाल किया मेरे खुदावंद जी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ।